قوموں اور امتوں کے اندر جو انہوں نے دین کی محنت کی، جو دین پر چلانے کی ان کو کوشش کی، اس کی بنیاد پر لوگ دین پر چلنے والے بنے۔ اس محنت کا نام دعوت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا نام دعوت ہے۔ دعوت کی چیز کی ہے، دعوت کا معنی ہے بلانا، کسی کو کسی چیز کی طرف مدعو کرنا۔ آج ہم جو ایک دوسرے کو کھانے پہ یا ولیمے پہ بلاتے ہیں اس کو بھی دعوت کہا جاتا ہے، پھر حقیقت وہ ضیافت ہے۔ دعوت صحیح معنوں کے اندر انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا۔ دینی زندگی گزار کر جائیں گے تو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا میں اطمینان اور سکون ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی کامیابی اللہ عطا فرمائے گی۔ اس کی کوشش کرنا، اس کا نام دعوت ہے۔ اس دعوت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں۔ ہم اور آپ بھی خود سے نہیں بن گئے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند ستارے خود سے نہیں وجود کے اندر آ گئے، ان کا خلقت کرنے والا، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آسمان خود معلق نہیں ہو گئے فضاؤں کے اندر، ان کو اللہ نے معلق کیا ہے، اللہ نے ٹھہرایا ہے فضاؤں کے اندر۔ اللہ پاک وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی، کائنات کی ہر چیز کی خلقت کی، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، بے شمار اللہ کی مخلوق ہے جس کا ہم اور آپ جس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان سب کے پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے کہ اس ذات کا یقین دل کے اندر ہو جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے دن رات کا نظام چلایا، جس نے چاند کے گڈھے بڑھنے کا نظام چلایا، جس نے موسموں کو بدلنے کا نظام چلایا، بارشوں کو برسانے کا نظام بنایا، فصلوں کو اگانے کا نظام بنایا، اس ذات پر یقین آ جائے۔ آج ہمیں چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت دوستوں اور بھائیوں اللہ کے امر کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مثال دیتے ہیں بازیرک لوگ، سمجھدار لوگ مثال دیتے ہیں، اور آدمی تالاب کے کنارے پر کھڑا ہے، رات کا ٹائم ہے، اور پھر چاند 13ویں 14ویں رات کا چاند ہے، تو اس کو چاند نظر آئے گا پانی کے اندر سے، تالاب کے اندر چاند نظر آئے گا۔ وہ سمجھتا ہے چاند تو پانی کے اندر ہے، حقیقت کیا ہے کہ چاند تو آسمان پر ہے، اوپر ہے، نظر کہیں آتا ہے، موجود کہاں ہے۔ ایسے ہی دوستوں اور بھائیوں ہوتا ہے، ہمیں چیزوں سے نظر آتا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی۔ اس کی، آپ کی اور ہماری جو عملی زندگی ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ دو دکاندار ہیں، ساتھ ساتھ دکانیں ہیں، دونوں دکانوں پہ ایک ہی قسم کی چیزیں پڑی ہیں، ایک کے پاس گاہک آتے ہیں، دوسرے کے پاس بھی گاہک آتے ہیں، تو گاہک کو بھیجنا اللہ کا کام ہے، اور اس دونوں دکانوں میں سے نفع مل جائے، میرے دوستوں یہ اللہ کے حکم کیا ہے۔ نفع مل جانا، ایک دکاندار کی دکان سے اس کو نفع ملتا جا رہا ہے، دوسرے کی دکان خسارے میں جا رہی ہے، حالانکہ گاہک دونوں پر آ رہے ہیں، تو کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہے۔ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کو عزت ملے گی، ہاں اس کرسی پر بٹھا کر اللہ کے یہاں سے اگر فیصلہ ہو گیا اس کو عزت مل جائے گی تو عزت ملے گی، اور اگر اسی کرسی پر بٹھا کر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اس کرسی پر بٹھا کر ہی اس کو ذلیل کریں گے تو اس کو ذلت ملے گی۔ اس کی مثالیں قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ، فرمایا سنا کہ دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کی پوری دنیا کے اندر حکومت ہوئی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ اس وقت جتنی دریافت شدہ دنیا تھی ان سب کو اس کو غرض کی حکومت تھی،
اور وہ بادشاہ تھا، اس کا حکم چلتا تھا، رعایا اس کی بات کو مان کر چلتے تھے. لیکن دوست اور بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا کہ جاؤ کوئی متکبر کو سمجھاؤ، اس باغی کو میری طرف متوجہ کرو، یہ آپ کی بات کو مانے، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرے، اللہ کی قوت کو، اللہ کی ذات کو تسلیم کرے، اللہ کی صفات کو تسلیم کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اس پر ایمان لائے. وہ تو کہہ رہا تھا میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں. جیسے غرہ ہے انسان کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی کسی اچھی عہدے پر انسان پہنچ جائے تو اس کو اس عہدے کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی جگہ پر پہنچ گیا ہے. وہ تو بادشاہ تھا. تو دوستوں بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام محنت کر رہے ہیں، جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کی قوم کو اور نمرود کو سمجھانے کے لیے. لیکن اس کی محنت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑی لگی، لیکن نمرود بات مانتا نہیں تھا، اور باقی بھی رعایا اس کی زیادہ بات نہیں ماننے والی تھی. لیکن ایمان لانے والے، ایک بات کو ماننے والے، دینی زندگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہونے والے میرے دوستوں تھوڑے تھے. تو ایک اللہ کا قاعدہ چلا ہے، جب نبی محنت کرتا ہے، محنت اس کی بہت کمال تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے قبول ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے. نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے. کیا فیصلہ آتا ہے؟ اللہ پھر عذاب کی شکل اس پر لاتے ہیں. تو نمرود کے اوپر کیا عذاب کی شکل آئی اور اس کی قوم پر کیا آئی؟ مچھر نکلے ہیں چڈی دل کی طرح. آپ ذرا جانتے ہیں بعض علاقوں میں جب چڈی دل آتا ہے، خصوصاً جب بہار کا موسم ہوتا ہے، فصلیں روپ پر پہنچی ہوتی ہے، بعض اوقات جب چڈی دل آتا ہے تو ساری فصلوں کو چٹ کر کے چلا جاتا ہے، ساری محنت بھری رہ جاتی ہے. ایسے مچھر نکلا ہے، اس نے نافرمانوں کے جسموں کو کاٹنا شروع کیا، جلد کھائی، جلد کو کاٹا، خون چوسا، ہڈیاں باقی رہ گئی. تو دوستوں بھائیوں، اللہ تو بھائی اللہ ہے. اور کیا ہوا؟ نمرود نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے محل کے اندر چھپ گیا، اور ایک مچھر نے تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا، وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا. یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، بظاہر اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ مچھر اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ پر چڑھا ہے. اتنا پریشان کیا اس نمرود کو مچھر نے کہ وہ مچھر دماغ کے اندر ہلتا رہتا ہے. جب ہلتا تھا تو پریشان ہوتا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے میرے سر کو دباؤ، اس کے اوپر مارو کچھ، تاکہ یہ ٹھکانے لگ جائے اور حرکت بند ہو جائے اور مجھے کوئی سکون مل جائے. میرے دوستو، عز منتشا و ذل منتشا، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. ایک وقت ایسا تھا کہ نمرود کی زبان سے، اس کی تخت سے، اس کی بادشاہت سے حکم جاری ہوتا ہے کہ جو میرے پاس اپنی کوئی درخواست لے کر آتا ہے، کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے، پہلے جھک کر مجھے سلام کرے، پھر اپنی بات رکھے. لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، اسی کی زبان سے یہ بات صادر ہوئی، یہ حکم صادر ہوا کہ اب جو آتا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے پہلے میرے سر پر پٹائی کرے اور پھر جائے. علماء فرماتے ہیں وہ جو مچھر تھا جسامت کے اعتبار سے مکمل بھی نہیں تھا، وہ لنگڑا مچھر تھا، مکمل بھی نہیں تھا. کہاں انسانی جسم اور کہاں مچھر، ہے کوئی مقابلہ؟ لیکن کس کو اللہ نے ذریعہ بنایا؟ اللہ کو، ایک ننھی سی مخلوق مچھر کو، اور اسی کے سر کی کوئی پٹائی ہوتے ہوتے اس کی ہلاکت ہوئی. اللہ نے کوئی فوج کشی نہیں کرائی لمبی چوڑی،
جس میں ایٹم استعمال کیا جائے، کوئی بم استعمال کیا جائے، بے شک اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں، میں اس دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو فوج کشی نہیں کرائی، اس کو الگ کر کے رکھا. تو دین پر چلنے کے لیے پہلی جو بات ہے وہ دین کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. جس مالک نے، جس ذات نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، سمندروں کو پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، سمندر کے اندر کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، فضاؤں کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کے نظام کو جس نے چلایا ہے، اللہ اکبر. فرشتوں کا ایک نظام ہے غیبی، اللہ کا چلتا ہے، اللہ اکبر. جیسے کئی دفعہ تذکرہ ہوا، ہر انسان کے پاس صبح 2 فرشتے آتے ہیں، دائیں کندھے پر بیٹھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر بیٹھتا ہے، اعمال لکھتے ہیں. اس آدمی نے کہاں دیکھا اللہ کے حکم کے مطابق یہ اللہ کے حدود خیر کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، فوراً یہ دونوں کلام الکاتبین لکھتے ہیں، دائیں بائیں والے لکھتے ہیں. عادت انسان کا ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کا اعمال نامہ ساتھ ساتھ تیار ہوتا ہے. تو دوستوں بھائیوں، ایک روایت میں آتا ہے ہر روز جیسے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہیں تو آسمانوں سے اللہ کی طرف سے فرشتے اچھے حالات لے کر آتے ہیں، اور اگر انسانوں کے اعمال خراب ہیں تو انسانوں کی مزاج اور طبیعت کے خلاف اللہ کی طرف سے اوپر سے آسمان سے فرشتے نظام لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات کروں گا، جب انسانوں کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک بارشیں بھی رات کو برساتے ہیں کہ تاکہ دن ان کے لیے کام کا ہے، اور بارشیں جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے، بے وقت بارشیں نہیں ہوتی. جب انسانوں کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، دین کے مطابق ہوتے ہیں، تو پھر دوستو بھائیوں اللہ پاک کا نظام انسان کی موافقت میں چلتا ہے، انسان کی منفعت کی بنیاد پر صرف چلتا ہے، فائدے کے لیے چلتا ہے. اور اگر انسانوں کے اعمال دین کے مطابق نہیں ہوتے تو دوستو بھائیوں پھر اللہ کا نظام، تکوینی نظام انسانوں کی مخالفت میں چلتا ہے، مخالفت میں چلتا ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، موجود ہے. بلکہ کل پرسوں ایک صاحب ہمارے تھے کہ ہر روز بیت اللہ کی چھت کے اوپر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے آج دنیا کے اندر فلاں مارکیٹ میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا. اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو سستے نرخوں کا اعلان ہوتا ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر مشقت والے نرخوں کا اعلان ہوتا ہے، اور وہ اعلان دنیا کی ساری مساجد میں دنیا کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے. اس دوستوں بھائیوں اللہ پاک کی ذات کو پہچاننا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کر پیدا کیا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ایک ان کا حال ہے، وہ فرماتے ہیں انسان کو ماں باپ نے نہیں بنایا، ماں باپ انسان کو نہیں بناتے، اللہ بناتے. یہ آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، ماں باپ نے نہیں بنائی. زبان اللہ نے بنائی ہے، ماں باپ نے نہیں بنائی. ہاتھ پاؤں اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ نے نہیں بنائے. دیکھنے کی طاقت آنکھوں میں اللہ نے رکھی ہے، ماں باپ نے نہیں رکھی. کان میں سننے کی قوت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی ہے. زبان میں بولنے کی قوت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. جس ذات نے عطا فرمائی اس ذات کا یقین، اس ذات کی بڑائی دل کے اندر اتری. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت، ان کی محنت کی پہلی میرے دوستوں یہ کڑی ہے کہ اس ذات کا یقین دل کے اندر پیدا ہو. دین بنے گا، پیدا ہوگا تو پھر اللہ کے دین پر چلے گا. اگر دین موجود ہے، اگر قوت ایمانی اس ذات کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو کتنا اللہ پاک میری زندگی کو دوبر کر دیں گے، احاطہ نہیں کر سکتی.
احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ اور یہ اللہ کتنے قریب ہے. اللہ ہمارے سب سے زیادہ قریب اللہ کی ذات. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کی آیت کا واضح مفہوم ہے. سب سے زیادہ قریب اللہ کی ذات ہے, جس نے ہمیں یہ ساری جسم کے اعتبار سے نعمتیں عطا فرمائی, رشتے داری کے اعتبار سے نعمتیں عطا فرمائی, اور جسم کے باہر کی نعمتیں عطا فرمائی. کھانے اللہ بناتے ہیں, اور اسی خوراک کے اندر سے بول و براز بھی بنتا ہے. فاسد مادہ, ناپسندیدہ چیز, اس کو کون الگ کرتا ہے؟ الگ کرنے والی ذات اللہ کی. پھر پیشاب کا وقت پر آ جانا, اللہ اکبر, انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے امر کی وجہ سے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے, پرائمری اسکول یا ہائی اسکول میں پڑھتے تھے, ایک صاحب کا پیشاب بند ہو گیا, بڑی عمر کے تھے, 70-80 سال کے تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں اس کو کاٹ لو. جتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس سے بہتر یہ اس کو کاٹ. ذات کا تعارف کرانا, اللہ کتنے بڑے ہیں. دنیا کی سب چیزیں چھوٹی, اللہ کی ذات بڑی. انسان کی عقل احاطہ نہیں کر سکتی اللہ کی بڑائی کا. اللہ بہت بڑے ہیں, اور اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے, اللہ چاہے تو زندہ میں سے مردہ کر دے, نکال دے. اللہ چاہے تو مردہ میں سے زندہ کو نکال دے. اللہ چاہے تو لاٹھی کو سانپ بنا دے, اللہ چاہے تو سانپ کو لاٹھی بنا دے. اللہ نفع والی چیز کو نقصان میں بدل دے, اور نقصان والی چیز کو نفع میں بدل دے. تو دوستو بھائیو, اس ذات کو دل کے اندر سمانا, اس کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین اتارنے کی کوشش کی. اللہ کو پہچانو, اللہ کی مانو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے, بشارتیں سنانے والے, اور اللہ کی نافرمانی پر جو عذاب آنے والا ہے, جو سزا اللہ کی طرف سے ملے گی, اس کی طرف سے ڈرانے والے. تو جب تک اللہ کی جو نعمتیں ہیں, اور ان کو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے دین کے مطابق استعمال کریں گے, تو دوست اور بھائیوں اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں. اور اگر اللہ کے دین کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو, چاہے پیش جو ہمارے مادہ پھیلا ہوا ہے, اس کے اندر اپنی کامیابی کو ہم سمجھتے ہیں. در حقیقت میرے دوست اور بھائیوں, یہ سارے ہم استعمال کریں گے, لیکن ان کو بھی استعمال کریں گے جیسے اللہ کی منشا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے حکم فرمایا ہے. ان ساری مادی چیزوں کو اگر ہم اللہ کی چاہت کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ دین بنے گا. کیونکہ استعمال تو انسان نہیں کرنا ہے, انسان ان ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے. کھیت کے اندر انسانی استعمال ہوتا ہے, بازار کے اندر انسانی استعمال ہوتا ہے, فیکٹری کے اندر انسانی استعمال ہوتا ہے, دفتر کے اندر انسانی استعمال ہوتا ہے. تو جس شکل کے اندر انسان لگا ہوا ہے اس میں انسان استعمال ہوتا ہے. اگر انسان کا استعمال, ان کے اعضاء جوارح کا استعمال, اس کے دماغ کا استعمال, اس کے بان کا استعمال, ہاتھ پاؤں کا استعمال, اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر یہ دین ہے. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے. تو دوستو بھائیوں, دین ہے اللہ کی مرضی کے مطابق, منشا کے مطابق, جو آسمانی زندگی
گزارنے کا طریقہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا، اس طریقہ زندگی کا نام دین ہے۔ اب محنت کیا ہے؟ دین کی محنت کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو دین ہے اور دوسری دین کی محنت ہے۔ محنت وہ مبارک کوشش ہے، وہ جہد ہے، اور وہ اپنے جسم کے مال جان کا استعمال ہے جس سے انسانوں کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے اللہ کی ترتیب زندگی کو عملی طور پر اختیار کرنے کی، تو انسان کے اندر قوت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جو دین مبارک عطا فرمایا ہے، کامیابی کی کسوٹی بنایا ہے، اس دین مبارک پر ہمارا عمل ہو جائے، جس قوت کے ذریعے سے عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اس محنت کا نام، اس محنت کو وجود میں لانے کا نام میرے دوستوں دین کی محنت ہے۔ جیسے کھیت الگ ہے، کھیت کی محنت الگ ہے، زراعت الگ ہے، زراعت کی محنت الگ ہے، باغ بانی الگ ہے، باغ کی محنت الگ ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ صنعت چلانا الگ چیز ہے، صنعت کی محنت الگ ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے اللہ رب العزت نے ان کے ادوار کے اندر، ان کے زمانوں کے اندر، ان کی قوموں اور امتوں کے اندر جو انہوں نے دین کی محنت کی، جو دین پر چلانے کی ان کو کوشش کی، اس کی بنیاد پر لوگ دین پر چلنے والے بنے۔ اس محنت کا نام دعوت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نام دعوت ہے۔ دعوت کی چیز کی ہے، دعوت کا معنی ہے بلانا، کسی کو کسی چیز کی طرف مدعو کرنا۔ آج ہم جو ایک دوسرے کو کھانے پہ یا ولیمے پہ بلاتے ہیں اس کو بھی دعوت کہا جاتا ہے، پھر حقیقت وہ ضیافت ہے۔ دعوت صحیح معنوں کے اندر انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا۔ دینی زندگی گزار کر جائیں گے تو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا میں اطمینان اور سکون ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی کامیابی اللہ عطا فرمائے گی۔ اس کی کوشش کرنا، اس کا نام دعوت ہے۔ اس دعوت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں۔ ہم اور آپ بھی خود سے نہیں بن گئے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند ستارے خود سے نہیں وجود کے اندر آ گئے، ان کا خلقت کرنے والا، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آسمان خود معلق نہیں ہو گئے فضاؤں کے اندر، ان کو اللہ نے معلق کیا ہے، اللہ نے ٹھہرایا ہے فضاؤں کے اندر۔ اللہ پاک وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی، کائنات کی ہر چیز کی خلقت کی، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، بے شمار اللہ کی مخلوق ہے جس کا ہم اور آپ جس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان سب کے پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے کہ اس ذات کا یقین دل کے اندر ہو جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے دن رات کا نظام چلایا، جس نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا نظام چلایا، جس نے موسموں کو بدلنے کا نظام چلایا، بارشوں کو برسانے کا نظام بنایا، فصلوں کو اگانے کا نظام بنایا، اس ذات پر یقین آ جائے۔ آج ہمیں چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پھر حقیقت دوستوں اور بھائیوں اللہ کے امر کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مثال دیتے ہیں، بازرگ لوگ، سمجھدار لوگ مثال دیتے ہیں، اور آدمی تالاب کے کنارے پر کھڑا ہے، رات کا ٹائم ہے، اور پھر چاند 13ویں 14ویں رات کا چاند ہے، تو اس کو چاند نظر آئے گا پانی کے اندر سے، تالاب کے اندر چاند نظر آئے گا۔ وہ سمجھتا ہے چاند تو پانی کے اندر ہے، حقیقت کیا ہے کہ چاند تو آسمان پر ہے، اوپر ہے، نظر کہیں آتا ہے، موجود کہاں ہے۔ ایسے ہی دوستوں اور بھائیوں ہوتا ہے، ہمیں چیزوں سے نظر آتا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی۔ اس کی، آپ کی اور ہماری جو عملی زندگی ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔
दो दुकानदार हैं, 7-7 दुकानें हैं, दोनों दुकानों पे एक ही किस्म की चीजें पड़ी हैं, एक के पास ग्राहक आते हैं, दूसरे के पास भी ग्राहक आते हैं, तो ग्राहक को भेजना अल्लाह का काम है। और इस दोनों दुकानों में से नफा मिल जाए, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के हुक्म क्या है। नफा मिल जाना, एक दुकानदार की दुकान से उसको नफा मिलता जा रहा है, दूसरे की दुकान खसारे में जा रही है, हालांकि ग्राहक दोनों पर आ रहे हैं। तो करने वाले कौन है? अल्लाह पाक है। नफा भी अल्लाह के हाथ में, नुकसान भी अल्लाह के हाथ में, इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में। ये जरूरी नहीं है कि इंसान बादशाहत की कुर्सी पर बैठ जाए तो उसको इज्जत मिलेगी। हाँ, उस कुर्सी पर बिठाकर अल्लाह के यहाँ से अगर फैसला हो गया, इसको इज्जत मिल जाएगी, तो इज्जत मिलेगी। और अगर उसी कुर्सी पर बिठाकर अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया, इस कुर्सी पर बिठाकर ही इसको जलील करेंगे, तो उसको जिल्लत मिलेगी। इसकी मिसालें कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाई। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह, फरमाया सुना कि दुनिया के अंदर 4 ऐसे बादशाह हुए हैं जिनकी पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत हुई है। उनमें से एक नमरूद है। उस वक्त जितनी दरियाफ्तशुदा दुनिया थी, उन सब के उसको वर्ष की हुकूमत थी, और वो बादशाह था, उसका हुक्म चलता था, रियाया उसकी बात को मानकर चलते थे। लेकिन दोस्त और भाइयों, अल्लाह ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके लिए भेजा कि जाओ उसको मुतकब्बर को समझाओ, इस बागी को मेरी तरफ मतवज्जह करो, ये आपकी बात को माने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम करे, अल्लाह की कुव्वत को, अल्लाह की ज़ात को तस्लीम करे, अल्लाह की सिफात को तस्लीम करे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे, इस पर ईमान लाए। वो तो कह रहा था भी मैं तो बहुत बड़ा बादशाह हूँ। जैसे गर्रा है इंसान के अंदर होता है कि भाई किसी अच्छी ओहदे पर इंसान पहुंच जाए तो उसको उस ओहदे का बड़ा ख्याल होता है कि मैं कितनी बड़ी जगह पर पहुंच गया है। वो तो बादशाह था। तो दोस्तों भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहनत कर रहे हैं, जोहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसकी कौम को और नमरूद को समझाने के लिए, लेकिन उसकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहनत बड़ी लगी, लेकिन नमरूद बात मानता नहीं था, और बाकी भी रियाया उसकी ज्यादा बात नहीं मानने वाली थी। लेकिन ईमान लाने वाले, एक बात को मानने वाले, पूरी जिंदगी इख्तियार करने के लिए तैयार होने वाले मेरे दोस्तों थोड़े थे। तो एक अल्लाह का कायदा चला है, जब नबी मेहनत करता है, मेहनत उसकी बहुत कमाल तक पहुंच जाती है, अल्लाह के कबूल हो जाती है, और फिर अल्लाह की तरफ से फैसला आता है। न मानने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से फैसला आता है। क्या फैसला आता है? अल्लाह फिर अजाब की शक्ल पर लाते हैं। तो नमरूद के ऊपर क्या अजाब की शक्ल आई और उसकी कौम पर क्या आई? मच्छर निकले हैं गड्डी दल की तरह। आप जरा जानते हैं, बाद इलाकों में जब गड्डी दल आता है, खुसूसन जब बाहर का मौसम होता है, फसलें रूप पर पहुंची होती है, बाद जब गड्डी दल आता है तो सारी फसलों को टेस्ट करके चला जाता है, सारी मेहनत भरी रह जाती है। ऐसे मच्छर निकला है, उसने नाफरमानों के जिस्मों को काटना शुरू किया, जल्द खाई, जल्द को काटा, खून चूसा, हड्डियां बाकी रह गई। तो दोस्तों भाइयों, अल्लाह तो भाई अल्लाह है। और क्या हुआ? नमरूद ने अपने आप को बचाने के लिए अपने महल के अंदर छुप गया, और एक मच्छर ने ताक़ुब किया, उसका पीछा किया, वो भी पीछे पीछे पहुंच गया। ये अल्लाह की छोटी सी मखलूक है, बज़ाहिर इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो मच्छर उसके नाक के जरिए से दिमाग पर चढ़ा है। ओहो, इतना परेशान किया उस नमरूद को मच्छर ने कि वो मच्छर दिमाग के अंदर हिलता रहता है। जब हिलता था तो परेशान होता था, और फिर वो कहता था मेरे सर को दबाओ, इसके ऊपर मारो कुछ, ताकि ये ठिकाने लग जाए
اور حرکت بند ہو جائے اور مجھے کوئی سکون مل جائے. میرے دوستو، عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. ایک وقت ایسا تھا کہ نمرود کی زبان سے، اس کی تخت سے، اس کی بادشاہ سے حکم جاری ہوتا ہے کہ جو میرے پاس اپنی کوئی درخواست لے کر آتا ہے، کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے، پہلے جھک کر مجھے سلام کرے، پھر اپنی بات رکھے. لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، اسی کی زبان سے یہ بات صادر ہوئی، یہ حکم صادر ہوا کہ اب جو آتا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے پہلے میرے سر پر پٹائی کرے اور پھر جائے. علماء فرماتے ہیں وہ جو مچھر تھا جسامت کے اعتبار سے مکمل بھی نہیں تھا، وہ لنگڑا مچھر تھا، مکمل بھی نہیں تھا. کہاں انسانی جسم اور کہاں مچھر، ہے کوئی مقابلہ؟ لیکن کس کو اللہ نے ذریعہ بنایا؟ اللہ اکبر، ایک ننھی سی مخلوق مچھر کو، اور اسی کے سر کی کوئی پھٹائی ہوتے ہوتے اس کی ہلاکت ہوئی. اللہ نے کوئی فوج کشی نہیں کرائی لمبی چوڑی، جس میں ایٹم استعمال کیا جائے، کوئی بم استعمال کیا جائے. بے شک اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں، میں اس دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ فوج کشی نہیں کرائی، اس کو ہلاکت کر دیا. تو دین پر چلنے کے لیے پہلی جو بات ہے وہ دین کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. جس مالک نے، جس ذات نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، سمندروں کو پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، سمندر کے اندر کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، فضاؤں کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کے نظام کو جس نے چلایا ہے، اللہ اکبر. فرشتوں کا ایک نظام ہے غیبی، اللہ کا چلتا ہے، اللہ اکبر. جیسے کئی دفعہ تذکرہ ہوا، ہر انسان کے پاس صبح 2 فرشتے آتے ہیں، دائیں کندھے پر بیٹھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر بیٹھتا ہے، اعمال لکھتے ہیں. اس آدمی نے کہاں دیکھا اللہ کے حکم کے مطابق یہ اللہ کے حکم خیر کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف فوراً یہ دونوں کلام الکاتبین لکھتے ہیں، دائیں بائیں والے لکھتے ہیں. عادت انسان کا ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کا اعمال نامہ ساتھ ساتھ تیار ہوتا ہے. تو دوستو بھائیو، ایک روایت میں آتا ہے ہر روز جیسے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہیں تو آسمانوں سے اللہ کی طرف سے فرشتے اچھے حالات لے کر آتے ہیں، اور اگر انسانوں کے اعمال خراب ہیں تو انسانوں کے مزاج اور طبیعت کے خلاف اللہ کی طرف سے اوپر سے آسمان سے فرشتے نظام لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات کروں گا، جب انسانوں کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک بارشیں بھی رات کو برساتے ہیں کہ تاکہ دن ان کے لیے کام کا ہے، اور بارشیں جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے، بے وقت بارشیں نہیں ہوتی. جب انسانوں کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، دین کے مطابق ہوتے ہیں، تو پھر دوستو بھائیو، اللہ پاک کا نظام انسان کی موافقت میں چلتا ہے، انسان کی منفعت کی بنیاد پر چلتا ہے، فائدے کے لیے چلتا ہے. اور اگر انسانوں کے اعمال دین کے مطابق نہیں ہوتے تو دوستو بھائیو پھر اللہ کا نظام، تکوینی نظام انسانوں کی مخالفت میں چلتا ہے، مخالفت میں چلتا ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، موجود ہے. بلکہ کل پرسوں ایک صاحب ہمارے تھے کہ ہر روز بیت اللہ کی چھت کے اوپر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے آج دنیا کے اندر فلاں مارکیٹ میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا. اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو سستے نرخوں کا اعلان ہوتا ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر مشقت والے نرخوں کا اعلان ہوتا ہے، اور وہ اعلان دنیا کی ساری مساجد میں دنیا کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے. اس دوستو بھائیوں، اللہ پاک کی ذات کو پہچاننا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے
3 अंधेरियों के अंदर रखकर पैदा किया है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, एक उनका हाल है, वो फरमाते हैं इंसान को माँ बाप ने नहीं बनाया, माँ बाप इंसान को नहीं बनाते, अल्लाह बनाते। ये आंखें अल्लाह ने बनाई है, माँ बाप ने नहीं बनाई। ज़बान अल्लाह ने बनाई है, माँ बाप ने नहीं बनाई। हाथ पांव अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह अकबर, माँ बाप ने नहीं बनाए। देखने की ताकत आंखों में अल्लाह ने रखी है, माँ बाप ने नहीं रखी। कान में सुनने की कुव्वत किसने रखी? अल्लाह ने रखी है। ज़बान में बोलने की कुव्वत किसने रखी? अल्लाह ने रखी। दिमाग में सोचने की कुव्वत किसने रखी? अल्लाह ने रखी। इसलिए इंसान धोखा खाता है। जिस मुनीम ने चीजें अता फरमाई हैं, नेमतें अता फरमाई हैं, देखने की नेमत, सोचने की नेमत, सुनने की, बोलने की, हाथों से पकड़ने की नेमत, पांव से चलने की नेमत, जिस जात ने अता फरमाई, उस जात का यकीन, उस जात की बड़ाई दिल के अंदर उतरे। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की जुहद, उनकी मेहनत की पहली मेरे दोस्तों ये कड़ी है कि इस जात का यकीन दिल के अंदर पैदा हो।